بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت ادا کی جانے والی صرف 2 رکعت نفل نمازیں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں، رزق کی برکت، دل کے باطنی سکون اور گناہوں کی معافی کا کتنا بڑا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں نماز اشراق اور نماز چاشت و عظیم عبادات ہیں جن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں نہایت شان اور عظمت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ آج کی یہ تفصیلی علمی گفتگو آپ کی زندگی میں خیر و برکت، رزق کی کشادگی اور روحانی ترقی کا ایک نیا باب کھول دے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ صبح سورج نکلنے کے بعد ایک ایسا نورانی اور بابرکت وقت آتا ہے جس میں صرف چند منٹ کی عبادت آپ کو ایک مکمل اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب دلا سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں موجود تمام 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ صبح اتنی آسانی سے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ ان 2 عظیم نمازوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین یعنی اپنے رب کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والوں کی نماز قرار دیا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نماز اشراق اور نماز چاشت یعنی صلاۃ الضحیٰ کی، جن کے بارے میں اکثر مسلمان بھائی اور بہنیں الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ ان دونوں نمازوں میں بنیادی فرق کیا ہے، ان کا صحیح اور مسنون وقت کیا ہے، ان کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، اور ان کو پڑھنے کا بالکل درست اور مستند طریقہ کیا ہے۔ آج کے اس تفصیلی بیان میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں اور ائمہ و محدثین کی تصریحات کی مدد سے ان دونوں عظیم نمازوں کا مکمل طریقہ، وقت، فضیلت اور تمام ضروری مسائل اتنے آسان اور عام فہم انداز میں سمجھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس بیان کو آخر تک بہت غور سے سنیے، کیونکہ آج آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا علمی اور عملی مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا اشراق اور چاشت 2 الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں؟ اس مسئلے میں علماء کرام اور محدثین عظام کی 2 آرائیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، یعنی جب اس مبارک نماز کا آغاز سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے تو اسے اشراق کہا جاتا ہے، اور جب دن چڑھ جاتا ہے اور دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو اسی نماز کو چاشت یا صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 2 بالکل الگ الگ نمازیں ہیں، یعنی اشراق وہ نماز ہے جو سورج نکلنے کے فوراً بعد یعنی مکروہ وقت ختم ہونے پر پڑھی جائے، اور چاشت وہ نماز ہے جو دن چڑھے دھوپ تیز ہونے پر پڑھی جائے۔ آپ جس رائے پر بھی عمل کریں، دونوں ہی صورتوں میں ان اوقات میں نوافل ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور بے شمار فضائل کا ذریعہ ہے۔ آئیے اب ہم ان دونوں نمازوں کے اوقات کو بالکل گھڑی کے وقت کے مطابق واضح طور پر سمجھتے ہیں، کیونکہ وقت کی درستگی ان نمازوں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ پہلے نمبر پر نماز اشراق کا وقت ہے، جب فجر کی نماز کے بعد
सूरज तुलू होता है तो ऐन तुलू के वक्त यानी जब सूरज निकल रहा हो उस वक्त हर किस्म की नमाज या नफल पढ़ना सख्त ममनू और गुनाह है। हमें शरीयत ने हुक्म दिया है कि सूरज निकलने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट इंतजार करें, यहाँ तक कि सूरज एक नीजे के बराबर बुलंद हो जाए। जब यह वक्त गुजर जाए तो इशराक का वक्त शुरू हो जाता है, जो कि आम तौर पर कैलेंडर में दिए गए वक्त तुलूए आफताब के 20 मिनट बाद का वक्त होता है। दूसरे नंबर पर नमाज चाश्त यानी सलात ज़ुहा का वक्त है। चाश्ते का वक्त इशराक के बाद से शुरू होकर जवाल के वक्त यानी दोपहर को निस्फुन नहार से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले तक रहता है। सही मुस्लिम की हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वाबीन यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वालों की नमाज का बेहतरीन वक्त वो है जब ऊंट के बच्चों के पांव धूप की शिद्दत और गर्मी से जलने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब सुबह का तकरीबन चौथाई हिस्सा गुजर जाए, यानी अगर सूरज 6 बजे निकलता है और जोहर 12:30 बजे है तो 9 बजे से 10:30 बजे के दरमियान का वक्त चाश्ते के लिए सबसे ज्यादा फजीलत वाला है। अब एक अहम मसला ये सामने आता है कि क्या फजर की नमाज के बाद उसी जगह बैठे रहना जरूरी है। जामिउ तिर्मिज़ी की एक मशहूर और सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने फजर की नमाज जमाअत के साथ पढ़ी फिर वह अपनी जगह बैठकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया, फिर उसने 2 रकातें पढ़ी तो उसे एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। इस हदीस मुबारका की रोशनी में सबसे अफजल तरीका तो यही है कि इंसान फजर के बाद दुनियावी बातों और मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज करते हुए जाए नमाज पर ही बैठा रहे, इस्तिग़फ़ार करे, कुरान करीम की तिलावत करे या तस्बीहात पढ़े और फिर जैसे ही मकरू वक्त ख़त्म हो 2 रकात अदा करे। लेकिन मजबूरी की सूरत में अगर कोई शख्स किसी काम या ज़रूरत के तहत अपनी जगह से उठ जाता है, मसलन ख़वातीन घर के कामकाज या बच्चों की देखभाल के लिए उठ जाती हैं, या कोई मर्द मस्जिद से घर या अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो जाता है और फिर सूरज बुलंद होने पर इशराक की नमाज पढ़ता है तो उलमाए किराम के नज़दीक उसे भी इशराक का सवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि असल मकसद उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से आबाद करना है। अब आते हैं कि रकातों की तादाद कितनी है, तो नमाज इशराक कम अज कम 2 रकात है और आप उसे 4 रकात तक भी पढ़ सकते हैं, जबकि नमाज चाश्त कम अज कम 2 रकात है और अहादीस मुबारका में उसकी तादाद 4, 6 और 8 रकात तक साबित है और बाद सहाबाए किराम और अहले इल्म ने उसे 12 रकात तक पढ़ने का भी जिक्र किया है। आप अपनी हिम्मत, ताकत और वक्त के मुताबिक 2-2 रकात करके जितनी चाहे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है तो सिर्फ 2 रकात ही पढ़ लें ताकि आप उस दिन के फजाइल से महरूम न रहें। नीयत के तरीके में बहुत से लोग नीयत के अल्फाज के चक्कर में परेशान रहते हैं, लेकिन याद रखिए इस्लाम में नीयत दिल के इरादे और पक्के इरादे का नाम है और जबान से अरबी या उर्दू में मखसूस अल्फाज दोहराना
ہرگز فرض یا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ صبح کے وقت وضو کر کے جائے نماز پر قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میں اشراق یا چاشتے کی نفل نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت مکمل ہو چکی ہے۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو سادگی سے کہہ سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز اشراق یا نماز چاشت نفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ نماز اشراق اور نماز چاشت کا طریقہ بالکل عام نفل نمازوں کی طرح ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی سورت جو آپ کو آسانی سے یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ سورتوں کی تخصیص میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اشراق یا چاشتے کے لیے کوئی خاص صورتیں مقرر ہیں، جیسے سورۃ الشمس یا سورۃ الضحیٰ، تو یاد رکھیے شریعت نے کوئی بھی صورت فرض یا لازم نہیں کی۔ آپ کو جو بھی صورت آسانی سے یاد ہو، چاہے وہ سورہ اخلاص ہو، سورۃ الکوثر ہو یا کوئی اور صورت، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عام نمازوں کی طرح رکوع سجدے کریں۔ دوسری رکعت اسی طرح مکمل کر کے قاعدہ میں بیٹھیں اور التحیات، درود ابراہیمی اور مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اگر آپ 4 یا 8 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے سلام پھیرنا سب سے افضل اور مسنون طریقہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں عظیم فضائل سن کر آپ کا دل ایمان اور شوق سے بھر جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر انسان پر روزانہ صبح اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دینا لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی طاقت کس میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں تھوک نظر آئے اسے مٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ سب صدقہ ہیں۔ پھر آپ نے ایک انتہائی آسان حل بتایا کہ اگر کوئی شخص چاشتے کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ اس کے پورے جسم کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ مستند احمد اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو دن کے اول حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں دن کے آخری حصے تک تیرے تمام امور کی کفالت کروں گا۔ یعنی جو شخص صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور اسے ہر قسم کے شر اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عام غلطیوں میں وقت کا غلط تعین کہ بہت سے لوگ جیسے ہی فجر ختم ہوتی ہے فوراً اشراق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اس وقت نماز ممنوع ہوتی ہے۔ اس لیے 20 منٹ کا انتظار لازمی کریں۔ فجر قضا ہونے کی صورت میں بھی بیدار ہونے پر پہلے فجر کی قضا پڑھیں اور وقت ہو تو چاشتے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ خواتین بھی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر 9، 10 یا 11 بجے چاشت پڑھ سکتی ہیں اور سفر کی حالت میں بھی
یہ نماز پڑھنا ثابت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک نمازوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، روزی میں برکت اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ان نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔